قبولیت کے لیے اگر نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ تمہارا دل جو ہے وہ اب تک دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ جن کی دعائیں قبول نہیں ہونے والی ہوتی ان کا دل اللہ میں ہٹا دیتے ہیں اور ان کا دل پھیر دیتے ہیں یا ان کو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں۔ نہ اگر آپ کی نہ تو دعا قبول ہو رہی ہے، نہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری طرف آپ کا دل پھیر رہا ہے، نہ آپ کی زندگی میں دوسری کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی نشانی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ کا دل دعا میں لگا ہوا ہے۔ اب تک ہم ادھر ادھر نشانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں خواب دکھا دیجیے یا کوئی پوسٹ ہمارے سامنے آ جائے ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جو دعائیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مانگی نہیں، مطلب مانگ رہے ہیں بہت ٹائم سے، لیکن ہماری 2-4 دن نہیں مانگنے کا دل چاہ رہا، نہیں مانگ رہا ہے، اب ہمیں مل تو ہے نہیں رہا، لیکن 6-7 دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا پھر سے مانگنے کا دل چاہنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ میرے بندے مانگ تو مجھ سے، مجھے تیرا مانگنا پسند آ چکا ہے، تو مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اچانک سے ہمارا دل دعا کرنے کا پھر سے چاہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی دعا تو مانگی نہیں، شاید اب ہمارا دل، ہمیں وہ چیز چاہیے اس لیے ہمارا دل چاہ رہا ہے دعا مانگنے کا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے دعا مانگنے کا۔ اور آزمائش کے دوران اگر راستے بنتے نظر نہیں آ رہے ہیں تب بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور غیب سے وسیلے تیار کر رہا ہے۔ ہمارے نظر اس لیے نہیں آتا، ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہماری آنکھوں پر ابھی پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیب کی مصلحت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں خالی جا رہی ہیں۔ جب جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں تب وہ کسی کا دل ہمارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھیں وہ کچھ نہیں بھولتا۔ ایک ایک دعائیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں شاید ہم بھول جائیں، لیکن جب وہ عطا کرنے پر آئے گا تو ان دعاؤں کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہے گا جو ہم بھول گئے تھے۔ ہم جس سے مانگتے ہیں وہ صرف دینا جانتا ہے، معاف کرنا جانتا ہے، وہ لینا نہیں جانتا، وہ صرف دینا جانتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ہم جتنا مانگیں اس سے بڑھ کر وہ ہمیں عطا کرتا ہے، 1 کا 10 گنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، وہ ضرور دے گا اور صحیح وقت پر دے گا انشاءاللہ۔ راستے بھی وہ بنائے گا، ذریعے بھی وہ بنائے گا، وسیلے بھی بنائے گا۔ تم بس یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، توکل کے ساتھ دعا کرو، معجزے وہ تمہیں دکھا کر رہے گا۔ اس کا وعدہ ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ عطا بھی کرنا جانتا ہے اور بہتری بھی جانتا ہے کہ ہماری بہتری کس چیز میں ہے۔ وہ دے گا اور اتنا دے گا کہ ہم حیران ہو کر رہ جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ دکھ کے بدلے خوشی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور تمہارے لیے معجزے کرے گا، بس تمہارے لیے معجزے قریب ہیں اور سنی جا چکی ہیں تمہاری وہ سب دعائیں۔ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گیا ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہارے آنسو اور تڑپ کی اس نے لاج رکھی ہے، جیت گئی ہیں تمہاری ساری دعائیں اور پسند آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا۔ تمہاری منزل اب بہت قریب ہے، اب معجزے تمہارے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں اور ملنے والا ہے وہ سب کچھ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور اب تک اللہ تعالیٰ سے سجدے میں تم نے اس کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تمہارا یوں راتوں کو اٹھ کر مانگنا بیکار نہیں جائے گا۔ تمہارا یقین ہی تمہاری ان دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا اور کن فیکن کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے رہیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ 3 استغفراللہ کی میریکل اسٹوریز شیئر کی جائیں گی اس چینل پر، اور انہوں نے لکھا ہے، جن کی یہ اسٹوری ہے، لکھتے ہیں وہ: السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی معجزے کی کہانی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی یونیورسٹی بدلنی تھی کیونکہ جس سبجیکٹ میں وہ پڑھنا چاہ رہے تھے انہیں وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملا تھا، مطلب ایڈمیشن تو مل گیا تھا لیکن وہاں پر وہ سبجیکٹ نہیں تھا۔ اس لیے میرے پاس یونیورسٹی بدلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس کا میرٹ بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں ایڈمیشن لینا ناممکن ہے۔ میں بھی پریشان تھا۔ میں نے لگاتار استغفراللہ کا ورد شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایڈمیشن وہاں پر کروا دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے حیرت انگیز طور پر وہاں ایڈمیشن لیا، اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں وہاں پہ کیسے ایڈمیشن لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی جو جماعت تھی، یعنی کہ ان کا جو فرسٹ ایئر تھا، انہوں نے وہیں پڑھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بہت مدد کرے یا مجھے کامیاب کرے، مجھے ان لوگوں کے سامنے اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنہوں نے مجھے تکلیف دی یا جنہوں نے مجھے رلا دیا،
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرے اور جن لوگوں نے انہیں پریشان کیا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرے۔ آپ لوگ سب بھی نیچے آمین لکھ دیں، کیونکہ کیا پتہ کس کی دعا کب کس کے لیے قبول ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کس کا ایک آمین اللہ کی نظر میں اس کے لیے بہت قیمتی ہو جائے، کیونکہ بہت سارے بہت دیندار اور بہت تقویٰ والے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا پتہ کون اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہے اور کس کا آمین کس کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو جو لوگ بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کے لیے آپ دعا ضرور کریں۔ دوسری میریکل اسٹوری بھی میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 مہینے پہلے انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا تھا اور انہیں اب ایک نوکری مل گئی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا اور یہ ایک اجر تھا۔ مجھے اس کی پیشکش ہوئی، یا تو یہ ایک چھوٹی سی نوکری ہے، لیکن میری حالت میں جب میں پچھلے 5 سال سے بے روزگار تھا، میرے لیے صرف ایک یہ معجزہ ہی ہے، کیونکہ دیکھیے یہ تو معجزہ ہی ہے 5 سال سے کسی کو نوکری نہ ملنا۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں اس چینل پر، بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی پہ کہ ان کی جاب نہیں لگ رہی تو اب وہ کیا پڑھیں۔ تو آپ ہر چیز کے لیے استغفر اللہ پڑھیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہر چیز کے لیے استغفر اللہ پڑھیں، بہت میریکل ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بالکل آپ کے 2-3 مہینے میں ہی میریکل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے کیا ہوتا ہے 1 دن میں ہی معجزہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا پڑھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، مطلب یہ اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، فیک اسٹوریز نہیں ہوتی، جو پڑھتا ہے وہی جانتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے پہلے کبھی کوئی کنیکشن نہیں تھا اور اب آپ نے اپنے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ ہم استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ تو بھائی آپ کو جب آپ کوئی چھوٹا سا کام کوئی بھی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پولیس والا ہے یا کوئی بھی IAS یا IPS آپ ان سے بھی کام کراتے ہیں تو پہلے آپ انہیں امپریس کرتے ہیں۔ اب جب آپ ان کو امپریس کرتے ہیں، ان کو آپ رشوت دیتے ہیں، ان سے پھر آپ کے جب کام ہوتے ہیں تو آپ پھر ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو تو خوش کر ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت کر ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کر دیں، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہلے خوش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کیے بنا صرف اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی 1-1 2-2 دن میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا کے رکھتے ہیں اپنا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے، وہ اس سے پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دعا نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تو بھی وہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے جن کے 1-2 دن میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے ہم اللہ کو راضی کریں، پھر اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ جتنی بھی میریکل اسٹوریز آتی ہیں یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے پہلے سے۔ کنیکشن کا مطلب یہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں کم سے کم۔ چلو اگر 5 وقت کی نماز نہیں ہو رہی، فجر کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، تو 4 وقت تو یہ کم سے کم نماز پڑھتے ہیں، یہ کنیکشن ہوتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان نیگیٹو باتیں کرتا ہے نا تو اس سے دوسرے لوگ بھی جو ہوتے ہیں ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں کہ چلو ان کا کام تو ہو نہیں رہا، شاید میڈیکل اسٹوریز فیک ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنائیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب کچھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کوئی میرے طرف 1 ہاتھ بڑھائے گا تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف آؤں گا، کوئی میرے پاس چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ تو ہمیں پہلے ایفرٹ لگانے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی احسان کر دیا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پہ بہت احسان کر دیے، ہم نے نماز پڑھ لی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو بہت مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی اپنی عبادت کروا سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، صرف نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی اور اچھے کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے بتا دیے۔ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ہمیں کوئی رشوتیں نہیں دینی ہوتی، بہت پیسہ خرچہ نہیں کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ دنیا کے لوگ تو راضی نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری میریکل اسٹوری ہے، یہ بھی میریکل استغفر اللہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں 8-9 سالوں سے پریشان اور ڈپریشن کا شکار تھا، یعنی کہ یہ پریشان تھے اور ڈپریشن کے شکار تھے۔
جب میں صرف 19 سال کا تھا، لیکن الحمدللہ استغفراللہ کی وجہ سے اب میں ٹھیک ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ جو ان حملوں کا شکار ہیں وہ استغفراللہ پڑھیں۔ حملوں کا یعنی کہ اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ دیکھیے، جو بھی لوگ اینزائٹی یعنی کہ ڈپریشن کے شکار ہیں، اینزائٹی کے شکار ہیں، تو وہ بھی استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب ہم استغفراللہ پڑھیں گے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ کچھ اینزائٹی اور ڈپریشن ہمارے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے گناہ تو ہوتے ہی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہم گناہگار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو دل ہوتا ہے نا، اس کو سکون نہیں ملتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی وجہ سے ڈپریشن آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو یہ ڈپریشن اسی وجہ سے آتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتنی بڑی بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ذکر اور اذکار کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس کوئی دعا مانگنے کے لیے نہ بھی ہو، کوئی ہمارا کام نہ بھی ہو، تو بھی ہم استغفراللہ کو اپنی زندگی میں برابر رکھیں، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس ڈپریشن اور اینزائٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہونے لگتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اور جو کوئی اپنی میریکل اسٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ انسٹاگرام آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی جو اسٹوری ہے وہ بھی پوسٹ کر دی جائے گی۔ اور میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کری تھی، اس میں بولا تھا کہ ان سب کے لیے دعا کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی، جو لوگ اپنا نام لکھ کر کمنٹ کریں گے۔ تو اتنا زیادہ کولڈ ہو رہا ہے، تو وہ ایک دم سے ایک ہی بار میں ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ رک رک کر ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی ضرور بنائی جائے گی۔